آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا بلکہ مزید لوگوں کے لیے ہمت اور جرت کی مثال بن چکی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ رحمان جو کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں دیا ویلفیئر ایسوسی ایشن کی اور بہت سے سماجی کام کر رہی ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے جو اہم کام ان کا یہ ہے کہ جو ڈسیبل پرسنز ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے مسائل حل کرتی ہیں، ان کے علاج معالجے، ان کی تعلیم کے لیے، یہاں تک کہ ان کو ویل چیئر پرووائڈ کرنا ہو، ان کے دیگر جو مسائل ہیں ان کو نہ صرف اجاگر کرتی ہیں بلکہ ان کو مسائل کو حل کرتی ہیں۔ اور آج ہم ملاقات کریں گے۔ عائشہ آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ، آج اپنے ٹائم نکالا اور آپ میرے پاس۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ جیسے لوگوں کو پروموٹ کروں اور آپ جیسے لوگ ہمارے لیے ہیروز ہیں۔ اور کیا کہتی اتنی ایکٹیو ہیں آپ، ہر جگہ جاتی ہیں، لوگوں کے مسائل سنتی ہیں، ان مسائل کو حل کرتی ہیں، آپ تو لوگوں کی ہیرو ہیں۔ اصل کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، آئی تھنک یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کوئی ایک چیز چننی ہوتی ہے تو دوسری چیز سے نواز دیتا ہے، تو آئی تھنک مجھے اللہ میاں نے کافی نوازا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ میاں نے مجھے چنا ہے کہ میں اس کی مخلوق کی، اس کی بنائی ہوئی مخلوق کی خدمت کر سکوں۔ تو اللہ میاں نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں اپنے جیسے لوگوں کی اور جو میرے سے بہتر بھی ہیں ان کی ہیلپ کر سکوں اور ان کو سن سکوں اور ان کی کسی نہ کسی طرح کا کمزور لوگوں کی آواز بن رہی ہیں آپ۔ یہ بتائیے گا کہ کیا کیا کام کر رہی ہیں، کیا کیا لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، وہ بتائیں ذرا۔ ہم لوگ دیا ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے، ہم لوگ ڈسیبل پرسن پہ پیورلی کام کر رہے ہیں۔ اس میں ٹرانسجینڈر پہ بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اور ہم لوگ پہلا ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی ٹریننگ ہو جو ان کو زندگی میں خود مختار بنا سکے۔ اچھا، اب اس میں کیٹیگری آ جاتی ہے، ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ویل چیئر بھی ہوتی ہے، پڑھنا چاہتے تھے لیکن آپ معذوری کو نہیں طاقت لانا چاہ رہی ہیں ان کی، اور معذوری کو بے یار و مددگار نہیں بلکہ انہیں معاشرے کا بہترین شہری بنا کر، خود مختار بنا کر کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں، کچھ کما سکیں، کچھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ نے جو بات کی نا خود مختار بنا سکے، بالکل خود مختار بنا سکے، کیونکہ معذوری ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہہ دیا کہ آپ معذور ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بیچارے۔ اور اگر معذوری اگر کسی ایک انسان کے لیے امتحان ہے تو یہ نان ڈسیبل پرسنس کے لیے بھی ایک امتحان ہے، کیونکہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں اور میں لے کے بھی آزماتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اگر میں چل نہیں سکتی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر آپ چل سکتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ میاں آپ سے بھی پوچھیں گے کہ ایسا آپ چل سکتے تھے تو آپ کے سامنے ایک ایسا لڑکا یا لڑکی تھی، آپ نے اس کو کہاں پہ سرو کیا؟ اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں تکلیف میں تھا تو میری مدد کی۔ یہ اللہ میاں پوچھیں گے اے بندے میں فلاں ٹائم مطلب میں مصیبت میں تھا اور تو نے میری مدد نہیں کی، اور بندہ کہے گا وہ کب تھا، تو اللہ میاں کہے کہ میرا فلاں بندہ تکلیف میں تھا اور تجھے میں نے عطا کیا۔ اور شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ اپنے جیسے لوگوں کی مدد کر سکیں، ان کے کام آ سکیں، ان کے لیے وسیلہ بن سکیں۔ کتنے لوگوں کی امید ہے آپ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس مسائل لے کے آ رہے ہیں، کسی کا راشن نہیں ہے، کسی کے گھر ویل چیئر نہیں ہے، کسی کا علاج کا مسئلہ ہے، کسی کا تعلیم کا مسئلہ ہے، تو وہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اپنے مسائل لے کے آ رہا ہے تو اللہ نے آپ کو ایک خاص خوبی دی ہے، آپ کو یہ ہمت دی ہے، طاقت دی ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کریں، اور یہ بہت کم لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کہ اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ بتائیے گا، شکوہ، کوئی شکایت، کوئی معاشرے کا کوئی ایسا تنگ رویہ جو بیان کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم معاشرتی رویوں پہ جائیں گے، اوبیسلی بہت سارے نگیٹو چیزیں سننی پڑتی ہیں۔ پہلے معذوری کے حوالے سے سننی پڑی تھی، لوگ کیا کہیں گے سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگوں نے کہنا ہے، چاہے آپ پازیٹیو کریں اور نگیٹو کریں، اس سے لوگ کیا اداروں میں جاتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل کیا پیش آتی ہے؟ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں، اسپیشلی ویل چیئر یوزر جو ہیں، باقی ڈسیبلٹیز، ہر ڈسیبلٹیز کے اندر اپنے ایشوز ہوتے ہیں۔ اب جیسے میں فزیکل ہوں تو مجھے سب سے زیادہ ایشو آتا ہے ایکسیسیبلٹی۔ اچھا، ریمپ نہیں ہوتے بنے ہوئے بلڈنگس کے، اگر بنے ہوئے تو پراپر ہے، اس کو آپ نے نشاندہی بھی کی ہوئی ہے، لیکن پھر اس کے اوپر اتنا بڑا تالا کیوں؟ یہ سوال ہے لیکن بڑے بڑے لوگوں سے، جو بڑے بڑے ادارے تو بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے گھر تو بنا دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ
بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے راستہ بہت ضروری ہے. عائشہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ تو ڈسیبلس کی یہ پہچان ہے, سیمبل ہے, مگر ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں سلامت ساری نعمتیں دی ہیں مگر وہ کچھ نہیں کرتے, ویلے بیٹھے ہوئے گھروں کے اندر بے روزگار چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو جو ہے تنقید کر رہے ہیں. کیا پیغام دیں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں مگر وہ کچھ نہیں کرتے؟ میں اتنا کہوں گی کہ اپنی نعمتوں کی قدر کر لیں. اگر آپ چل پھر سکتے ہیں, بول سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں اور کچھ کریں, کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو آپ لوگوں کی حرکت میں ضرورت برکت ہے, اور حرکت میں برکت ہے. ایگزیکٹلی حرکت میں برکت ہے. بیٹھے رہیں گے, سوچتے رہیں گے, تو گھروں سے نکلیں, دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. میری آپ سب سے اپیل ہے اس جمعہ کو روشن کرنے کے لیے, پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے کیا کا ساتھ دیں, عائشہ رحمان کا ساتھ دیں. اور یقیناً عائشہ رحمان آپ ہماری ہیرو ہیں. آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے گا. یہ جتنے بھی لوگ آپ کو اگر کوئی آنا دیتا ہے, باتیں سناتا ہے, کچھ برا بھلا کہتا ہے, حقیقت وہ کمزور ہوتے ہیں, اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو برداشت کر سکے. تو البتہ آپ ہماری ہیرو ہیں اور ہماری قوم کا سرمایہ ہے, اور ہمیشہ پوری قوم کو آپ جیسے لوگوں پر فخر ہے. اور یقیناً میں سب کو یہ پیغام کروں گا کہ ڈسیبلس آپ کو جہاں بھی نظر آئیں ان کو سپورٹ کریں اور کوشش کریں کہ ان کے لیے راستے بنائیں, ان کے لیے راستے آسان کریں. جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اور یقیناً اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اللہ سے محبت کی ایک نشانی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.